سنتوں کے متعلق تحریر فرمایا ہے، دریافت کیا ہے کہ اگر فجر کی سنت نماز سے پہلے رہ جائیں تو کس وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو اشراق کے بعد پڑھنی چاہیے۔ طلوع آفتاب کا وقت دیکھ لینا چاہیے۔ سورج کے طلوع کے ٹھیک 20 منٹ کے بعد سے لے کے زاویہ کبریٰ تک صبح کی سنتیں پڑھی جا سکتی۔ زاویہ کبریٰ جو ہے وہ زوال سے کوئی 50 منٹ پہلے ہوتا ہے، یعنی اگر زوال 12 بجے لکھا ہوا ہے تو 11:10 پہ شرعی احکامات شروع ہو جائیں گے۔ شریعت کے احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہوگا کہ اس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ نماز نہیں پڑھی جائے گی، نفل نہیں پڑھے جائیں گے۔ زاویہ کبریٰ اس کو کہتے ہیں کہ زوال کا وقت دیکھ لیں اور زوال سے 50 منٹ پہلے عبادت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ یہ وہ خاص وقت ہے جب سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو ایک تو نماز چھوڑ دینی چاہیے، نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ دوسرے، اگر روزے کی نیت نہیں کی صبح سے اب تک تو اس سے پہلے کی نیت کارگر ہے۔ مثلا کسی آدمی نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں، اب 11 بج گئے، زوال جو تھا وہ 11:10 پہ ہے، تو اس نے سوچا کہ ابھی تو شام ہوئی جاتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، آج روزے ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو اس نے 11:10 سے پہلے اگر نفلی روزے کی نیت کر لی تو ٹھیک ہو گیا، اگر روزے کی نیت نہیں کی تو اب اس کے ذمہ فاقہ ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح اس زاویہ کبریٰ سے پہلے صبح کی 2 سنتیں پڑھ لینا مستحب ہے، بہتر ہے، کیونکہ سنتیں جب اپنے اصل وقت سے گزر جاتی ہیں تو یا تو انہیں نماز سے متصل پڑھا جائے، جیسے جمعے کی پہلی سنتیں رہ گئیں تو انہیں اب فرض نماز کے فوراً بعد پڑھا جائے۔ 2 فرض پڑھیں، اس کے بعد جو بھی ترتیب کر لے سب جائز ہے۔ اس نے 4 سنتیں پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھے، پھر وہ 4 سنتیں پڑھیں جو پہلے پڑھنی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس سے 4 سنتیں پہلے پڑھنی جو فرض سے کے بعد میں رہ گئی تھیں، اور پھر اس نے 4 سنتیں پڑھیں جو فرض کے بعد پڑھنی تھیں، تو اگرچہ یہ اچھا نہیں لیکن ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک فرض اور اس کے بعد جو سنتیں ضروری ہوتی ہیں انہیں ملانا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے منع لکھا ہے کہ جمعے کی نماز یا کسی بھی اس نماز کے بعد طویل دعائیں مانگنا جن کی سنتیں ابھی باقی ہیں یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ جو ہمارے مساجد میں فرض نمازوں کے بعد لمبی لمبی اجتماعی دعائیں اور یہ جمعے کی نماز کے بعد مانگتے ہیں نا، اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر دنیا میں بدعت کا کوئی معنی بھی نہیں۔ یہ سب بدعات لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اتنا کرتے تھے کہ جس نماز کے بعد سنتیں ہیں، کون کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں فرض کے بعد، مغرب اور عشاء، ان تینوں اور جمعہ، ان 4 نمازوں میں سلام پھیرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 کے متعلق تو تصریحات ہیں کہ بس اتنا بیٹھتے تھے کہ یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ چھٹی، چلو سنتیں پڑھو، یا اسی سے ملتا جلتا کوئی ذکر۔ مثلاً عام طور پہ فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک۔ بس اتنی دیر بیٹھتے تھے۔ جمعے کی نماز کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر تشریف لے جاتے تھے، گھر جا کر سنتیں ادا کرتے تھے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہے کہ جمعے کے فرض پڑھانے کے بعد آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ ان حضرات کا خیال ہے کہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں انہی حضرات کا خیال ہے کہ 6 پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمارے ہاں 6 افضل ہیں، 4 سنتیں پھر 2 سنتیں اور پھر 2 نفل وہ پڑھتا ہے تو اس کی مرضی۔ لیکن
نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرض نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں نا، اس میں زیادہ دیر تو ہمارے نزدیک طویل دعا مانگنا بھی مکروہ ہے۔ اب یہ کسی کو مسئلہ بتاؤ تو کہتے جی نیا مسئلہ ہے۔ نیا مسئلہ اس لیے ہے کہ جناب والا نے پڑھا نہیں، اس ماحول کو دیکھا نہیں، تو اب نئی مسئلے معلوم ہونے ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دین کسی زمانے میں پہنچ کے اتنا پرانا ہو جائے گا جیسے بیکار اور ردی کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو نئے نئے مسئلے لگتے ہیں۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد تو فوراً سنتیں پڑھنا منع ہے نا، تو اشراق کا انتظار کریں، 20 منٹ جب گزر جائیں سورج کے طلوع کے بعد، تو اس سے لے کے ظہوہ کبریٰ تک یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس میں پڑھے تو اچھا ہے، اور نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس انسان کے۔ چاش تو دیر سے ہوتی ہے، اشراق پہ بھی پڑھ سکتا ہے، 20 منٹ بعد تو اشراق ہو جاتی ہے، چاش تو آئے گی سو آئے گی۔ پیدائش کے بعد بچے کی عمر 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ رہی تو اس کے کان میں اذان نہیں دی جاتی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، ہر وہ بچہ جس کے سانس کی گواہی ہو، رونے کی بھی گواہی نہیں ہے، لیکن ایک اکیلی عورت اس کی دایا یہ گواہی دے کہ بچے نے میرے سامنے سانس لیا ہے، تو اس بچے کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، نام تو ویسے بھی رکھا جائے گا، چاہے مردہ ہی پیدا کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بچے جس کے اعضاء بن جاتے ہیں اور پھر وہ وارشن یا جو بھی وہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس کا بھی نام رکھو، کیونکہ قیامت میں اللہ اسے بھی پیدا کرے گا تو اس کو کسی نام سے تو بلایا جائے گا، نام تو ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اور اگر سانس تھا تو اب باقی شرعی احکامات بھی اس پہ نافذ ہوں گے، ان میں سے یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اگر اس سے ایک سانس بھی لیا ہے نا اور کوئی گواہی ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور جنازے کے پڑھنے کے بعد علاوہ تعزیت بھی اس کی جائے گی۔ یہ سب چیزیں شرعاً درست ہونی ہیں، ضروری ہیں۔ جنازہ بھی ضروری ہے نا، اور اس کے گھر جا کے افسوس اور تعزیت کرنا یہ بھی سنت میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے نقصان کی اطلاع سنو اور اس کے بعد جاؤ اور تعزیت کرو تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب اس کو صبر کرنے پر ملا۔ جہاں تک یہ سوال ہے عمران خان صاحب کے متعلق کہ انہوں نے جو کچھ کیا، بھیا اس پہ ہم بات کر چکے، بس اس سے زیادہ بات نہیں کہنی۔ جمعے میں آج جو کہا بس یہ کافی۔ اور فرمائیے سر، یہ جو باتیں بے شمار ہیں قرآن پاک کی، سنت کی، یہ سب چیزیں عربی میں ہیں، عام آدمی تو عربی فارسی بالکل چھوڑ سکتا ہے جی۔ تو یہ ٹی وی پہ ٹاک شو ہو رہے ہیں یا جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کردار کی اصلاح نہیں ہوتی، اور جو انگریزی ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ ساری جو ہے وہ شرک ہے، اس میں کفر ہے یا ملا جلا سما ہے۔ انگریزی بھی کہاں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بی اے اور ایم اے کر لیتے ہیں اور اپلیکیشن تک تو لکھنا نہیں آتی۔ انگلش کہاں ہیں پڑھنے والے، وہ ہمیں بھی ذرا دکھائیے گا کس دن کوئی ملے تو۔ وہ نادر روزگار بھی نابغہ روزگار بھی کہاں ہیں؟ 100 صفحے کی کتاب انگلش کی دے دو، صحیح ٹرانسلیشن نہ کر پائیں۔ پڑھنا کہاں رہ گیا، کچھ بھی نہیں، کوئی پڑھتا تھوڑا ہی ہے۔ اگر یہ جتنے کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے انگلش پڑھی ہے، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے مارگریٹ تھیچر کو پڑھاؤ، شیکسپیئر کو پڑھاؤ، افلاطون کو پڑھاؤ، سقراط کو پڑھاؤ؟ کتنے ہیں ان میں سے جنہوں نے کانٹ کو پڑھاؤ؟ ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ورڈزورتھ کو پڑھاؤ؟ ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے گوئٹے کو پڑھاؤ؟ کوئی بھی نہیں۔ کون پڑھتا ہے؟ کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری؟ اخبار تو پڑھ لیتے ہیں جی، اخبار، ارے کہاں اخبار پڑھ لیتے ہیں؟ ڈان اخبار ہے، اس کی انگلش بہت زبردست ہوتی ہے، 4 پیراگراف دے دیں کہ بیٹے ذرا اس کا ترجمہ کیجئے، ایم اے انگلش اس کو نہیں صحیح طرح، اور سمجھنا تو دور کی بات ہے، سمجھ آئے گی سو آئے گی کہاں؟ جو پڑھا رہے ہیں اساتذہ، ان کا معیار کیا ہے؟ جو تعلیم دینے والے ہیں نا، یہ کون سا اتنے پڑھے لکھے ہوتے؟ ایسے نہیں ہیں۔
ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اور اس میں وہ اردو کا مطلب اردو میں کتاب جو دیکھی ہم نے بعد میں، تو اس میں کہا کہ ان کی اس تقریر پر لوگ عش عش کر اٹھے. تو جو ترجمہ کرنے والے تھے، اب نام نہیں لیتا، آپ حضرات میں سے اکثر انہیں جانتے ہوں گے، انہوں نے ترجمہ کیا پبلک سیڈ عش عش. اب یہ ترجمہ کیا ہوا تھا، ہم حیران ہوئے اور پھر دوبارہ ٹائٹل دیکھا کہ شاید ہمیں ہی غلط فہمی ہوئی ہو. عش عش کا ترجمہ انگلش میں یہ کیا ہوا تھا، تو انہیں انگلش آتی ہے. بچے کی عمر کچھ بھی ہو، اگر وہ ناقص الاعضاء نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہو اسے بچہ ہی کہتے ہیں، اگر وہ بارشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اس نے سانس لیا چاہے 7 مہینے میں اور چاہے 6 مہینے میں، اس لیے کہ شرعاً 6 مہینے کا بچہ بالکل جائز ہے اور اپنے باپ کا ہی. 6 مہینے بھی وہ یہ سمجھ لیں کہ چاند کے 6 مہینے، کیونکہ بچے پہ اختلاف ہو گیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دعویٰ آیا تھا کہ یہ بچہ اپنے باپ کا ہے یا نہیں، تو غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فتوے کے لیے حضرت عثمان یا علی رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی کو بلایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت اللہ کہتا ہے کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، اور 30 مہینے میں تم بچے کو جنم دیتی ہو اور اسے دودھ پلاتی ہو. تو انہوں نے کہا دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حولین کاملین، 24 مہینے 2 سال پورے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. تو 2 سال سے اب جب نکالیں گے 30 سے 2 سال کو تو 6 مہینے رہ جائیں گے. اگر 6 مہینے پورے ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ خبردار جو آئندہ میں سنوں کہ اپنے باپ کی اولاد. جب بچہ وینٹیلیٹر میں چلا جائے گا تو اذان کس وقت؟ وینٹیلیٹر پہ چلے جائے اذان تو اسی وقت جب اسے پاک کر لیا جائے، جب اسے نہلا لیا جائے تو اذان تو اسی وقت دے دینی چاہیے. اور اذان اگر نہ بھی دی جائے تو بھی اس کا جنازہ ہو، تو بھی وہ مسلمان بچہ ہے، اس کا نام یا جس مذہب پہ بھی ہے اس کا نام رکھا جائے گا. کہ جو کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، کئی لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ حضرت کو کہتے تھے کہ میں نے دوسرے کو دیکھا تو میں اس لیے بیٹھ کے پڑھتا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کا ثواب آدھا ہوتا ہے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کے بعد دیکھا تو بارہا ہوگا، لیکن یہ فرمایا ہو کہ میں نے انہیں عشاء کے نفل بیٹھ کر پڑھتے دیکھا لہٰذا میں بھی پڑھتا ہوں، یہ روایت ہمیں نہیں کہیں نظر آئی. اتنا پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے اور کلیے کی بات یہ بتائی تھی کہ تم میں سے جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اسے گہرا ثواب ملے گا، اور جو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا نفل اسے دوہرا ثواب ملے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو کے ہی پڑھتے تھے. پھر جب بڑھاپے کے آثار شروع ہوئے تو آپ نے بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا. اس پہ عبداللہ ابن عمر نے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر بالکل جوان لڑکے تھے. تو کسی نے، وہ امام تھے نا ایک مسجد کے، کسی نے آ کے انہیں کہا کہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب ہے، اور تم تو جوان لڑکے ہو تم کیوں بیٹھتے ہو؟ ان کا وہ بھی بیٹھتے ہیں. خلاصہ یہ ہے حدیث کا کہ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، مجھے تو یہ پتہ ہے اصول اور قاعدہ. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی مسجد سے نکلے اور مسجد نبوی گئے تو اتفاق ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیٹھ کے ہی نفل پڑھ رہے. تو انہوں نے اپنی محبت غایت تعلق کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بے تکلفی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا، حالانکہ آپ نماز میں تو اپنے سلام پھیرا، پھر ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. اور عبداللہ کیا بات؟ مسکرائے اور پوچھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو زیادہ ثواب نہیں چاہیے، آپ کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھی زیادہ ثواب چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بیٹھ کے پڑھیں تو بھی پورا ثواب ملے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا. نہیں بیٹھ کے نفل پڑھنے چاہیے، کھڑے ہو کے ہی پڑھنے چاہیے، بیٹھ کے کیوں پڑھیں. نوافل جو ہیں نا اللہ کے قرب میں جتنا اضافہ کرتے ہیں، کوئی عبادت خدا کے قرب میں اضافہ نہیں کرتی.
یہ ہم لوگ جو نوافل چھوڑ دیتے ہیں نا کہ نفل میں کیا ہے، یہ لگ جائے گا پتہ قیامت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں اللہ حساب لے گا پھر کہے گا کہ حل عبدی غیرو، میرے بندے نے اس کے علاوہ کچھ نفل بھی پڑھے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اے رب پڑھیں، تو فرمائیں گے اچھا اس کے نفلوں کو بھی اس کے فرائض سے ملا دو، اس کی کمی پوری کر دو۔ اور پھر جب پتہ چلے گا کہ اب وہ بھی کمی پوری نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نفس اور شیطان میں فرق، شیطان تو ایک مخلوق ہے جو باہر جس کا وجود ہے، اہل السنہ کے نزدیک جنات کا ماننا ضروری ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنات ایک مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں بنایا ہے اور وہ رہتے ہیں، یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے۔ شیطان خود جن ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اور شیطان جن ہے اور اس نے اپنے پروردگار کے حکم سے نافرمانی کی، نکل گیا اللہ کے امر، اللہ کی اطاعت سے۔ اور نفس انسان کا انسان کے اندر ہی ہے اور وہ شیطان کا بھی باپ ہے۔ انسان کا نفس جو ہے یہ شیطان سے زیادہ بڑی طاقت ہے اور شیطان سے زیادہ پاورفل ہے۔ وہ تو انسان کو ایسی ایسی راہیں دکھاتا ہے کہ نفس انسان کا شیطان ہاتھ باندھ دیتا ہے کہ آپ کے گھر پانی بھروں اور آپ پیر و مرشد ٹھہرے، مجھے بھی یہ چیز نہیں سوجی تھی جو آپ کو سوجی۔ فرق یہ ہے کہ نفس اندھا ہے، نفس کو دلیل نہیں سوچتی۔ اور شیطان گناہ دلیل کے ساتھ کراتا ہے۔ نفس کی دلیل بڑی بودھی ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے، مزہ آئے گا، اب یہ کوئی دلیل نہیں نا کسی گناہ کو کرنے کی۔ اس لیے نفس انسانی جو ہے وہ حقیقت میں شیطان سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور لوگو تمہارا نفس ہمیشہ تمہیں راہ دکھائے گا برائی کی، اور نفس کی بڑی خصوصیت ضد ہے، اڑ جانا گناہ پہ۔ وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، کرتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ أَخَذَتْهُ الْعِذَارِ، کر سکتا ہے کہ اس دنیا سے پہلے وہ کسی اور دنیا میں رہا ہے، یہ کہے کہ یاد نہیں، تو یاد تمہیں کون سی اور چیز رہ گئی؟ تمہیں تو اپنے بچپن کے ہزاروں واقعات بھول گئے، یاد ہی نہیں۔ اسی طرح جب اس دنیا میں جائے گا نا تو اس دنیا کی بہت سی چیزیں وہ بھول جائے گا۔ اللہ نے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، لوگو اللہ نے ایک ایک چیز گن کے رکھی ہوئی ہے اور تم بھول گئے۔ تو بھلانے سے کوئی مٹنا تھوڑا ہی ہے، بھلانا اور چیز ہے،